اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبت۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہمارے یہ درس کا سلسلہ تربیت اولاد کے حوالے سے مسلسل آپ حضرات کے درمیان میں جاری اور ساری ہے۔ تقریباً اس 2 سال کے عرصے میں ہمارے 64 سیشنز ختم ہو چکے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ایام اعزاء کی مصروفیت کی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ آج ہمارا لیسن نمبر 65 ہے۔ اخلاق کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ دیکھیے، انسان کب عبادت اور اخلاق سے دور ہوتا ہے؟ انسان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں بہت دن ابھی زندہ رہنے والا ہوں۔ زندگی کی امید میں وہ غلطیاں کرتا ہے اور مسلسل غلطیاں کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کی غلطیاں ہیں جو اسے جہنم کے دہانے پر لے کے چلی جاتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے بہت دن ابھی زندہ رہنا ہے، لہٰذا مجھے ابھی کیا کرنا ہے نمازوں سے۔ اکثر لوگوں سے پوچھیے کہ بھئی آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ ابھی وقت ہے، ابھی باقی ہے، ابھی کر لیں گے ہم انشاءاللہ، ابھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ آپ نے زیارتیں کیوں نہیں کی؟ کہ ابھی کافی وقت ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کو نہیں پتہ کب کس کا وقت ختم ہو جائے۔ تو عزیزو، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد ہوا کرتا تھا جس کی 200 سال کی زندگی ہو چکی تھی، جس میں سے 100 سال اس نے مسلسل عبادت کی۔ 100 سال عبادت کرنے کے بعد وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب میں مر جاؤں گا، لہٰذا زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ 100 سال کے بعد اس نے کہا، پروردگار، میں شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک بوڑھا سا آدمی اس کے سامنے نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا اگر تو شیطان ہے تو میں 100 سال سے عبادت کر رہا ہوں، تو میرے سامنے کیوں نہیں آیا؟ کہ وہ اس لیے نہیں آئے کہ تمہیں ڈر تھا کہ پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور زیادہ سے زیادہ تم عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ میں آ کے تم کو بہکا نہیں سکا، چونکہ تم پورے خلوص سے عبادت کر رہے تھے، اور میرے لیے سارے راستے بند تھے، تم تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن تمہاری اس ادا سے اللہ خوش ہو کے تمہارے 200 سال اور اس نے بڑھا دیے۔ شیطان تو چلا گیا اپنا کام کر کے۔ اب بنی اسرائیل کا عابد یہ سوچنے لگا، جب مجھے اور 200 سال باقی ہے تو کیوں نہ کچھ سال میں عیش کروں، پھر اس کے بعد عبادت میں لگ جاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا کی کشش میں آ گیا اور وہ دنیا کی طرف راغب ہو گیا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس سے واجبات بھی ترک ہونے لگے، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ابھی میں رہوں گا، باقی رہوں گا، زندہ رہوں گا۔ اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ ملک الموت اس کے سامنے آ گیا۔ ملک الموت سے اس نے کہا کہ اب ملک الموت اتنے جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو میرے 200 سال کی زندگی باقی ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ اللہ تیری عبادتوں سے خوش ہو کے تیری عمر بڑھایا تھا، لیکن تیرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تیری عمر کو کم کر دیا، اب تیرا وقت آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو عزیزان محترم، احسان انسان جب کرتا ہے تو اس کی عمر بڑھتی ہے، اور روایتوں میں تم احسان کرو لوگوں پہ، کیونکہ احسان جو ہے عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
جو ہے نا اعتکاف میں تھے. اعتکاف میں انسان مسجد سے باہر نہیں جاتا ہے, تو خانہ کعبہ میں اعتکاف کر رہے تھے اور طواف کر رہے تھے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. ایسے میں ایک شخص آیا, مومن آدمی, کہنے لگا مولا میں کیا بتاؤں, بڑا پریشان ہوں, مقروض ہو گیا ہوں, قرض دار ہو گیا ہوں, اور جس کا میرے پر قرضہ باقی ہے وہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, دے دیجئے تاکہ میں اپنا قرضہ ادا کر سکوں. امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ 3 دن سے میں فاقے کی حالت میں ہوں, میرے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے. تو کہنے لگا اچھا مولا کم سے کم میرے ساتھ چل کے اس آدمی سے بات کر دیں, وہ مجھے روز ڈراتا ہے. امام نے کہا اچھا چلو. اپنے طواف کو چھوڑ دیا امام نے, ابھی طواف باقی تھے, طواف کو چھوڑ دیا اور ساتھ میں چلنے لگے. ایک شخص نے کہا مولا آپ نے طواف چھوڑ دیا, طواف ختم کر کے اس کے ساتھ جاتے, اور دوسری بات یہ کہ آپ اعتکاف میں آپ باہر تو نہیں جا سکتے ہیں. امام نے فرمایا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ مومن کی مدد کرنا اس کی ضرورت پر 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے, اور ایسے موقع ہر روز نہیں آتے. دیکھیے یہ ہے اسلام کا وے آف تھنکنگ, یہ ہے اسلام کا طریقہ. اگر انسان اس عادت کو اپنا لے تو کوئی انسان پریشان اس دنیا میں نہیں رہے گا. اور احسان بھی کیسے کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا, کہنے لگا مولا میں قرض دار ہوں اور مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. کہا چل میرے ساتھ میرے گھر چل. امام چلے, اس کو لے کے ایک شخص اور پیچھے پیچھے چلنے لگا. امام گھر کے اندر گئے, وہ دروازے کے باہر انتظار کرتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اشرفیوں کی ایک تھیلی لا کے امام نے دروازے کے پیچھے سے اس کی طرف بڑھا دیا, سامنے بھی نہیں آئے. اس شخص نے لیا, لینے کے بعد گن کے کہنے لگا مولا جتنی کی ضرورت تھی اس کا دگنا آپ نے مجھے دے دیا. امام نے کہا اس لیے دیا تاکہ دوبارہ تجھے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے اور اس سے تیرا گزارا ہو جائے. تو جا چھوٹا موٹا بزنس اپنا کر اور انشاءاللہ اللہ اس میں برکت دے گا. وہ چلا گیا. تو یہ شخص جو پیچھا کر رہا تھا, اس نے پوچھا مولا آپ سامنے کیوں نہیں آئے. کہنے لگے کہ ضرورت مند جو ہے نا بہت ہی عجیب کیفیت میں ہوتا ہے. جب اس کی کوئی مدد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا, شرمندہ سا رہتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرا پیسہ لے کے شرمندہ رہے, اور میں اسے اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ ہے اسلام اور یہ ہے اخلاق. ہمیں درس لینا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. انشاءاللہ یہاں سے یہ سلسلہ پھر آگے بڑھے گا. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, اور اپنے دوستوں میں اس کو بڑھائیں. ہم الٹے سیدھے کلپس کو آگے بڑھاتے ہیں جس سے کوئی حاصل نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا لے. اور انسان اگر آپ کے اس کلپ کو سن کے اگر ایک نیکی بھی کر لیا تو اس میں آپ بھی شامل حال ہو جائیں گے. بس اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے, ہماری قرضداریوں کو ادا فرما. پروردگار ہمارے روزی اور روٹی کے دروازوں کو کھول دے. پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوہا بنو. جو لوگ احسان کرتے ہیں پروردگار ان کے روزی اور روٹی میں بے انتہا برکت عطا فرما. اور پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.